ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے، ذرا زور سے بولے، قرآن نے کہا سچوں کے، سب سے پہلے جو اللہ کا حکم ہوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے کے لیے قرآن نے کہا. کس سے کہا؟ سب سے نہیں کہا. یا ایوہ الناس نہیں کہا، اے لوگو اللہ سے ڈرو یہ نہیں کہا. جب کہا تو کیا کہا؟ یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرا کرو. ایمان والے یقیناً اللہ سے ڈرا کرتے ہیں. اس کا ثبوت کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم روزہ رہتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، سب جانتے ہیں چھپ کر کے کھا پی لیں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لیکن روزے دار کا ایمان کتنا مضبوط ہے، روزے دار کا تقوی کتنا مضبوط ہے. وہ جانتا ہے دن میں اگر میں چھپ کر کے کھا پی لوں، مجھے دنیا کا کوئی آدمی دیکھ تو نہیں پائے گا، البتہ مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے، مجھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے مومن کا تقوی اتنا مضبوط ہے، مومن کا یقین اتنا مضبوط ہے، اسے معلوم ہے مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، پروردگار تو دیکھ رہا ہے. اسی کو تقوی کہتے ہیں، اللہ سے ڈرنا کہتے ہیں، اللہ سے لو لگانا کہتے ہیں. روزے کے ذریعے، دیگر اعمال صحیحہ کے ذریعے ہمیں پتہ چل گیا اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے، اللہ سے ڈرنے کا مفہوم کیا ہے. آگے قرآن نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن کا اعلان ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. الہ آباد کی سرزمین پر حضرت سیدنا شاہ منور علی شاہ کے فیضان کے سائے میں اپنی زندگی گزارنے والے میرے اسلامی بھائیوں، قرآن کا دوسرا فرمان کیا ہوا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن یہاں ٹھہر کر میں آپ کو بتا دوں، آج کل سچے تو سب اپنے آپ کو کہتے ہیں. وہابی بھی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، قادیانی بھی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، نیچری بھی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، چکڑالوی بھی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے. اے قرآن، تو نے یہ کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہم کیسے پہچانیں گے کہ سچے کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا سچے کون ہوا کرتے ہیں؟ تو قرآن کے 5 پارے کی آیت طرف کر کے آپ کو جواب دیتی ہے. الہ آباد والو، مجھ سے سوال کرنے والو، یاد رکھنا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی سچے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا خاص انعام نازل کیا ہے. یعنی نبیین سچے ہیں، صدیقین سچے ہیں، شہداء سچے ہیں، صالحین سچے ہیں. آیت قرآنی کا مطلب کیا ہوا؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نبیوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، شہداء کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ. آپ کو اور سمجھا دوں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، غوث اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، غریب نواز کے ساتھ ہو جاؤ، مجاہد ملت کے ساتھ ہو جاؤ، اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہو جاؤ. مجھے کہہ لینے دیا جائے شب و روز، رات و دن، اگر تم اپنی زندگی کو ان بزرگوں کے سانچے میں ڈال دو گے، قسم خدا کی تمہاری زندگی سنور جائے گی، تمہارا عقبہ بھی سنور جائے گا. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. زور سے بولو، سچوں کے. قرآن نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن آج ایک جماعت ایسی نکلی ہے جو کہتی ہے سچوں سے دور رہو. بولو کہتی ہے کہ نہیں؟ منور علی شاہ کی درگاہ میں نہ جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ منور علی شاہ کی درگاہ میں نہ جاؤ، معاذ اللہ، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ وہ تو خود محتاج ہوتے ہیں. بولو کہتے ہیں کہ نہیں ہے؟ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں نہ جایا کرو، معاذ اللہ، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ وہ تو خود محتاج ہوتے ہیں. میں ان نادانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے نادان بتا، اللہ کا ولی محتاج ہوتا ہے، ہاں میں بھی کہتا ہوں. نبی محتاج ہوتے ہیں، ہاں میں بھی کہتا ہوں. لیکن بتا کیا تیرے باپ کے محتاج ہوتے ہیں؟ کیا میرے محتاج ہوتے ہیں؟ کیا ناظم اجلاس کے محتاج ہوتے ہیں؟ کیا جناب استاذ الشورا جناب جاوید صدیقی کے محتاج ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں، اللہ کا ولی محتاج ہوتا ہے تو کسی غیر اللہ کا نہیں، صرف اللہ کا محتاج ہوتا ہے. نبی محتاج ہوتے ہیں تو کسی غیر اللہ کے نہیں، صرف اللہ کے محتاج ہوتے ہیں. یہ ڈگر ڈگر
नगर 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 घूमने वाले अपने आप को शहीदाए रसूल कहलाते हैं, मगर हकीकत में ये लोग गुस्ताखे रसूल हैं। इनके फंदे में ना आना वरना तुम्हारी सारी इबादतें बेकार कर दी जाएंगी, तुम्हें खबर तक न पहुंचेगी। याद रखना, अल्लाह के वलियों की शान बहुत बड़ी है। अल्लाह के वलियों को रब ने इतना तसर्रुफ अता किया है, इतनी ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया है। वो मनोमन मिट्टी के नीचे दबे जरूर रहते हैं, लेकिन उनके गुलाम जहां जहां उन्हें आवाज देते हैं उनकी आवाज को सुनते भी हैं और मदद के लिए पहुंच भी जाया करते हैं। आओ जरा मैं आपको बताऊं, ये लोग क्या कहते हैं, अल्लाह के वली अपनी कब्रों में जिंदा नहीं है माज़अल्लाह। ये भी कहते हैं कि ये लोग मर करके मिट्टी में मिल गए। वलियों की बात तो ऊपर रखिए, वलियों की बात तो छोड़िए, ये पैगंबर के बारे में ये गंदा अकीदा रखते हैं कि पैगंबर भी मर करके मिट्टी में मिल गए। लेकिन हदीस पाक गवाह है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया। मुस्तफा अपनी हदीस में फरमाते हैं, अल्लाह ने जमीन को हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। मतलब क्या हुआ, जमीन नबियों के जिस्म को नहीं खा सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत के वलियों के जिस्म को जमीन नहीं खा सकती। अल्लाह के वली अपनी कब्रों में बाहयात हैं, जिंदा हैं। हमारा अकीदा है, हम सुन्नियों का अकीदा है, हमारा यकीन है, हम सुन्नियों का यकीन है। आओ जरा इलाहाबाद वालों, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, अल्लाह के वली अपनी कब्रों में कैसे जिंदा रहते हैं। अगर हवाला आपको चाहिए तो हवाला भी दिए दे रहा हूं। इसी हिंदुस्तान के एक बादशाह गुजरे हैं जिनका नाम हजरत औरंगजेब आलमगीर है। उनके बाप का नाम शाहजहां बादशाह है, जिन्होंने अपनी बीवी मुमताज महल की यादगार में आगरा में ताजमहल बनवाया है। हिंदुस्तान का एक नमूना है। उन्हीं के लख्ते जिगर जिनका नाम औरंगजेब आलमगीर है, जब उन्होंने ये सुना कि जो अल्लाह का वली होता है वो अपनी मज़ारों पे जिंदा रहता है, अपनी कब्रों में जिंदा रहता है, आपने अपने सिपाहियों के साथ राय ली और ये फैसला किया कि जितने बुजुर्गाने दीन के मज़ारात हैं चलो सबकी बारगाह में हाजिरी दिया जाए। और मैंने सुना है कि वो अपनी मज़ारों में जिंदा हैं, अगर जिंदा होंगे तो सबको सलाम किया जाए। जिन मज़ारों से सलाम का जवाब मिलेगा उसे छोड़ दिया जाएगा, जिन मज़ारों से सलाम का जवाब नहीं मिलेगा उसे तोड़ दिया जाएगा। हिंदुस्तान के वक्त के बादशाह औरंगजेब आलमगीर अपने मुसल्लह सिपाहियों के साथ तमाम बुजुर्गान दीन के मज़ारात पे हाजिरी देते हैं। सबको अस्सलामु अलैकुम कहा, जिन मज़ारों से सलाम का जवाब मिला उसे छोड़ दिया, जिन मज़ारों से सलाम का जवाब नहीं मिला उसे तोड़ दिया। आखिरी में हिंदुस्तान के राजा हमारे ख्वाजा हजरत गरीब नवाज की बारगाह अजमेर में पहुंचते हैं। अजमेर पहुंचने के बाद अदब के साथ वक्त का बादशाह खड़ा हो गया और कहा, तवज्जो के साथ सुनना। औरंगजेब आलमगीर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुए और कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या गरीब नवाज, अस्सलामु अलैकुम या गरीब नवाज, अस्सलामु अलैकुम या गरीब नवाज। तवज्जो के साथ सुनिए, जब पहली बार सलाम किया जवाब नहीं मिला, जब दूसरी बार सलाम किया जवाब नहीं मिला, जब तीसरी बार सलाम किया तो जवाब मिलता है। तवज्जो के साथ सुनना, जवाब मिलता है, वालेकुम अस्सलाम ऐ औरंगजेब जिद्दी, वालेकुम अस्सलाम ऐ औरंगजेब जलाली। औरंगजेब के रोंगटे खड़े हो गए, बदन में कपकपी पैदा हो गई, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हुजूर गलती हो गई, माफ कर दी जाए। इतने में ख्वाजा की दरगाह से आवाज आती है, ऐ औरंगजेब तूने ये गलत समझ रखा है, क्या तू समझता है कि हर वली हर वक्त अपनी मजार पे मौजूद रहता है, हर वली हर वक्त अपनी कब्र पे मौजूद रहता है? नहीं नहीं, हर वली हर वक्त अपनी मजारों पे मौजूद नहीं रहता। कभी उसका दिल उभरता है, कभी उसका दिल मचलता है, तो कभी बगदाद चला जाता है, कभी मक्का चला जाता है, कभी मदीना चला जाता है। ऐ औरंगजेब याद रख, जब तूने पहली बार सलाम किया था तो मैं नबी के शहर शहरे मदीने में था, तूने दूसरी बार सलाम किया मैं जद्दा आ गया, और जब तूने तीसरी बार सलाम किया मैं अजमेर आ गया। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने सरकार मुनव्वर अली शाह। तीसरी बार जब तूने सलाम किया मैं अजमेर आ गया, इसलिए आ गया कि जलाली में तू मेरे मजार को मिसमार न कर डाले, मेरे मजार को तोड़ न डाले। अब ईमानदारी से आप खुद सोचें और बताएं, सलाम का जवाब कौन देगा, जिंदा या मुर्दा? गरीब नवाज जिंदा हुए कि नहीं? मुझे कह लेने दिया जाए, जब एक वली जिंदा हो सकता है, अल्लाह के सारे औलिया जिंदा हो सकते हैं। अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाइए और बराबर जाया कीजिए, वहां से फैजान लिया कीजिए, उनके साए में
زندگی گزارا کیجیے, یہاں بھی کامیابی ہوگی وہاں بھی کامیابی ہوگی. یقیناً سرکار غریب نواز کی بارگاہ کی بات میں کر رہا تھا, یہ وہی درگاہ سرکار غریب نواز ہیں. ان کی بارگاہ میں ایک ایسا سائل جاتا ہے جس کو کچھ مراد حاصل کرنی تھی, دل میں کچھ منتیں لے کر کے ان کی بارگاہ میں گیا ہوا تھا. سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا, درود پڑھنے لگا, قرآن کی تلاوتیں کرنے لگا, عبادات پہ عبادت, تسبیح پہ تسبیح, تحلیل پہ تحلیل کرتا گیا اور مرادیں مانگتا گیا. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ مراد اور دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. بہت پریشان ہوا. ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرا, بیٹھا رہا, پڑھتا رہا, تسبیح پڑھتا رہا, ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا رہا, لیکن دعا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہے. اچانک اس نے کیا دیکھا, ایک ناچنے والی نچنیا آگے آتی ہے. غریب نواز سے پتہ نہیں کس دماغ سے مانگا, کس فکر سے مانگا, مانگتے ہی مراد پوری ہو جاتی ہے, مانگتے ہی مراد پوری ہو گئی اور وہاں سے وہ چلی گئی. اب اس نے اپنے غریب نواز کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھا اور کہا, غریب نواز آج 3 دن سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں, مانگ رہا ہوں, نہیں ملتا. یہ نچنیا جس کی کیا اوقات ہے, آئی اور مانگا, آپ نے دے دیا, چلی گئی. آج 3 دن سے آپ کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوں, کچھ نہیں ملتا. اور اٹھ کر کے جانا چاہتا تھا, سامنے میں ایک باشرہ شخص کھڑا ہوا. ایک ضعیف آدمی کھڑے ہو گئے جن کے چہرے سے مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا. کھڑے ہو کر کہا, اب کیا مانگنا چاہتا ہے, مانگ, دینے کو تیار ہوں, مانگ, دینے کو تیار ہوں. اب یہ تلاوت کرنے والا کہتا ہے, مجھے آپ سے لینے کی کیا ضرورت ہے, میں تو غریب نواز سے لوں گا, میں تو خواجہ پاک سے لوں گا. کہا, غریب نواز کوئی اور نہیں, مجھی کو غریب نواز کہا جاتا ہے, مجھی کو حضرت خواجہ کہا جاتا ہے. سرکار غریب نواز کی بات آپ سمجھیں, یہ وہی سرکار سیدنا غریب نواز ہیں جن کی بارگاہ میں جو کوئی جیسی منتیں لے کر کے آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کی وہ منت پوری ہو جایا کرتی ہے. ہمارے ساتھ جو حافظ اقبال صاحب آئے ہوئے ہیں, ان کی شادی کے 4 سال تک کوئی اولاد نہیں. بہت دوائیں کی انہوں نے, بہت تعویذیں کی, دعائیں کروائی انہوں نے, لیکن جب ان کا یہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ اب مجھے اولاد ملے تو غریب نواز کی بارگاہ سے ملنا چاہیے. ایک بار گئے, وہاں سے آتے ہی اللہ نے یوں کرم کیا کہ ان کی گود میں ایک صاحبزادی تشریف لے آیا کرتی ہے. جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیت ضرور قبول کر لیا کرتا ہے, اس کی مرادیں ضرور پوری ہو جایا کرتی ہیں. سرکار غریب نواز اللہ رب العزت نے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول علماء اہل سنت زندہ باد, حضرت مولانا علامہ ابو طالب صاحب کی بلا مانی پوری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار خواجہ غریب نواز, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ ابو طالب صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم مبارک وسلم, صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا تھا. یہ وہی اللہ کے مقدس ولی غریب نواز ہیں. ایک بار مکہ شریف میں پہنچتے ہیں, حج کے ایام میں آپ مکہ پہنچے, ارکان حج ادا کر رہے ہیں, اور جب حاجی لوگ وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات میں قیام کر رہے تھے, اس وقت سرکار غریب نواز بھی میدان عرفات میں موجود تھے. رات کا سنہ تھا, رات کا سنہ تھا. حاجی لوگ اپنے اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں, اپنے اپنے بستر پہ آرام کر رہے ہیں. وہاں کھلے آسمان پہ آرام کرنا رہتا ہے. وہ پہاڑی ہے اور یہ وہ میدان عرفات ہے جس کو کل قیامت کا میدان بھی بنایا جائے گا, جسے کل قیامت کا میدان بھی بنایا جائے گا. سرکار غریب نواز وہاں پہنچے. آدھی رات کو جب سارے حاجی آرام کرنے لگے, غریب نواز تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوتے ہیں. مصلی بچھایا, نماز پڑھنے لگے تو کیا دیکھا, بغل
بغل میں ایک آدمی ہے جو خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے, توبہ و استغفار کر رہا ہے, لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہے. لبیک اللہم لبیک کا مطلب یہ ہوا حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا جواب آتا ہے, یہ بندہ گنہگار ہے, یہ بندہ حاجی ہے لیکن گنہگار تھا بیچارہ, اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے, اللہم لبیک کہہ رہا ہے. اس کے جواب میں غیب سے آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک, یعنی تیری حاضری قبول نہیں, تیری حاضری قبول نہیں. پھر دھاڑے مار مار کے روتا ہے, چلا چلا کر کے روتا ہے. اور یہ آج کئی سال سے یہ نوبت آ رہی ہے, ہر سال حج کرنے کے لیے آتا ہے, سارے حاجی کا لبیک قبول ہو جاتا ہے, لیکن جب یہ بندہ لبیک کہتا ہے لا لبیک کا جواب آ جاتا ہے, دھاڑے مار مار کر روتا ہے, اے اللہ میں نے اتنا کیا بڑا گناہ کر دیا کہ میدان عرفات میں جہاں ہر گنہگار کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مجھ گنہگار کے گناہ معاف نہیں ہوتے. اے پروردگارہ لبیک اللہم لبیک, اللہ میرے حج کو قبول کر لے. جواب آتا ہے لا لبیک, سب حاضر ہیں تو حاضر نہیں ہے, تیری حاضری قبول نہیں ہے. اب یہ دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے. غریب نواز اپنے مصلی پہ نماز پڑھ رہے تھے, پڑھتے پڑھتے سنتے ہیں اس کے دھاڑے مار مار کے رونے کی آواز کو. آپ سے رہا نہ گیا, آپ اٹھے اپنے مصلی سے, اس کے قریب جاتے ہیں اور وہ دعائیں مانگتا ہے, رو رو کر کے غور سے سنتے ہیں. تو غریب نواز کہتے ہیں کہ مجھے ترس آ گیا اس کے رونے پہ. میں نے خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگارہ یہ بیچارہ گنہگار صحیح لیکن گڑگڑا کر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اے پروردگارہ اس کے توبہ کو معاف کر دے, اس کے توبے کو قبول کر لے, اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ اکبر. غریب نواز کی بارگاہ میں آواز آتی ہے معین الدین سب کے لیے دعا کرنا, اس کے لیے دعا مت کرنا, اس کے لیے دعا مت کرنا. سرکار غریب نواز نے کہا پروردگارہ اس کے گناہ تو جو کچھ بڑے ہیں لیکن اس سے بڑی مولا تیری رحمت تو اس سے بڑی ہے, تو اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے. لیکن توجہ چاہتا ہوں, پھر بھی اس نے کہا, پھر بھی سرکار غریب نواز نے اس سے پوچھا آخر تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ سب کے لبیک قبول ہو جاتے ہیں تمہارے نہیں ہوتے. کہا کیا بتاؤں میرے دوست, میں ہر سال آتا ہوں حج کرنے کے لیے, یہ 14-15 سال ہوا میں حج کرنے لگاتار آ رہا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ میرے لبیک کو قبول نہیں کرتا. جب جب اللہم لبیک پڑھتا ہوں اس کا جواب لا لبیک سے آتا ہے. اب پریشان ہو کیا کیا جائے. غیب کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں غریب نواز نے سوال کیا تھا مولا آخر اس کا گناہ کون سا ہے جس کی بنیاد پر اس کے لبیک کو تو قبول نہیں کرتا. غیب سے جو جواب آیا تھا, توجہ کے ساتھ سننا, غیب سے جواب آیا تھا اے غریب نواز اس کے گناہ جو کچھ ہیں لیکن آج یہ کئی سال سے آ رہا ہے, میں سب کے لبیک کو قبول کرتا ہوں, اس کا قبول نہیں کرتا. مولا کیوں, کس لیے, کیسا گناہ؟ اللہ نے جواب دیا معین الدین دراصل معاملہ یہ ہے اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی بڑے گناہ نہیں ہے. دراصل اس کا لبیک پڑھنا میری رحمت کو اتنا پسند ہے کہ میں اسے حج مقبول کا ثواب تو دے دیتا ہوں اور اس کے وسیلے سے سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا کرتا ہوں. اس کا لا لبیک جواب دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں لبیک قبول کر لوں یہ اگلے سال حج میں نہیں آئے گا, یہ اگلے سال پھر حج میں نہیں آئے گا. اسی لیے میں لا لبیک کہہ دیا کرتا ہوں تاکہ ہر سال میری بارگاہ میں یہ آیا کرے, ہر سال اس میدان میں آیا کرے. اور لبیک سب کہتے ہیں لیکن اس کے لبیک پڑھنے کا بڑا انداز نرالا ہے, اس کا انداز مجھے بڑا پسند ہے. اسی لیے اس کے جواب میں لا لبیک کہہ دیا کرتا ہوں. سرکار غریب نواز نے کہا اے بھائی اللہ تعالیٰ تیری آواز کو بڑا پسند کیا کرتا ہے. سرکار غریب نواز کو اللہ نے وہ تصرف عطا کیا ہے, اتنے کمال پر آپ کو پہنچایا ہے کہ جب جو وجہ آپ پوچھا کرتے تھے رب کی بارگاہ سے اس کا جواب بھی آیا کرتا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے سرکار غریب نواز نے 90 سال کی عمر پائی ہے, اسی 90 سال کے اندر آپ نے اسلام کی یوں تبلیغ کی ہے کہ 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کے دامن سے وابستہ فرما دیا ہے, 90 لاکھ لوگوں
کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر دیا ہے. اتنی بڑی قربانی. آج ہم اور آپ جو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں, یقین جانیں یہ آپ کے باپ کے وسیلے سے نہیں, خواجہ پاک کے وسیلے سے سکون کی زندگی ہمیں میسر آ رہی ہے. ورنہ یاد رکھو دوستو, آج ہم ہیں نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, سرکار غریب نواز کی دی ہوئی زمین میں زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ان کے فرامین ان کے قول سے بہت دور دکھائی دیتے ہیں. اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار غریب نواز کی زمین میں اگر آپ رہتے ہو, ان کے قول و فعل پہ عمل کرنے کی کوشش کرو گے, انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ملے گی, وہاں بھی کامیابی ملے گی. تفصیل سے اور گفتگو ہوتی, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ایک عالم دین کا چہرہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے, انہیں بھی خطاب کرنا ہے. دیگر شورا جو چھوٹ چکے ہیں انہیں بھی آپ کو سماعت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سرکار غریب نواز کے فیضان سے مولا ہم سب کو مالا مال فرمائے. بالخصوص حضرت سیدنا سرکار منور علی شاہ بابا کے فیضان سے ہم اور آپ سب کو مالا مال فرمائے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام